دیکھیے کہ میرج اور شادی اسلام کی نظر میں کیا ہے اور مٹیریلسٹک ورلڈ کی نظر میں کیا ہے. مٹیریلسٹک ورلڈ کی نظر میں آئے پہلے دیکھتے ہیں کہ مٹیریلسٹک ورلڈ میں ہم لوگ جب دیکھتے ہیں تو مٹیریلسٹک ورلڈ کہتی ہے کہ خوبصورت ہونا چاہیے آپ کی وائف، بہت زیادہ سب کو اٹریکٹ کرنے والی، اور خود آپ بھی اٹریکٹ ہونا چاہیے اس سے. اور یہ باڈی کی طرف، یعنی یہ مٹیریلسٹک ورلڈ باڈی کی طرف زیادہ دھیان دیتی ہے. بس ہر وہ انسان جس کی نگاہ اور جس کا مائنڈ سیٹ مٹیریلسٹک ہوتا ہے وہ اس باڈی کی طرف دھیان دیتا ہے. تو جب تک یہ باڈی 10 سال 15 سال یا 20 سال تک اچھی رہتی ہے تو وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. لیکن جب یہ باڈی بس یعنی بوڑھاپے کی طرف جاتی ہے اور اس باڈی میں جھڑیاں پڑ جاتی ہے تو اب اسے اپنے پارٹنر میں مزہ نہیں آتی ہے. لیکن آئے دیکھیں کہ دین اسلام کیا کہتا ہے. دین اسلام کہتا ہے کہ انسان باڈی اور سول، روح، باڈی اور روح سے، بدن اور روح سے مل کر بنا ہوا ہے. اور اس میں اصل کیا ہے؟ اس میں اصل جو ہے وہ روح ہے. روح ہے جو انسان کو احساس دلاتی ہے کہ ہاں ابھی تمہیں بھوک لگی ہے، ہاں ابھی تمہیں محبت کی ضرورت ہے، ہاں ابھی تمہیں علم کی ضرورت ہے، تمہیں جہل سے باہر نکلنا ہے. یہ سارے روح کی نیڈز ہیں. تو اسلام کہتا ہے کہ روح اصل ہے اور روح ہے جس کی طرف تمہیں توجہ دینا ہے. اب ہسبینڈ اور وائف جو ایک دوسرے کی طرف دیکھے وہ روح، اپنی روح کو دیکھیں نہ کہ باڈی کو. اور دونوں بھی جب ملتے ہیں تو ایک لیول پر ہوتے ہیں، ایک ایکس لیول پر ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرے، ایک دوسرے کی مدد کرے تاکہ دونوں بھی اسپریچول لیولز کو کراس کرے اور ہائر لیول پر جائے. ہر لمحہ ہائر لیول کی طرف بڑھتے رہے. تو جب انسان ہر لمحہ یعنی شادی ہونے کے بعد ہر لمحہ اپنی زندگی کو طے کرے گا تو وہ کمال کی طرف بڑھے گا. ہسبینڈ وائف کو اور وائف ہسبینڈ کو نیکی کی طرف رغبت دلائے گی، اور ہسبینڈ بھی وائف کو نیکی کی طرف رغبت دلائے گا اور انہیں برائیوں سے روکے گا. ایک دوسرے کو دونوں بھی برائیوں سے روکیں گے. تو جیسے ہی برائیوں سے روکیں گے تو ان کے اندر سے وہ بری کوالٹیز کم ہوتے جائے گی، اور جب اچھائی کی طرف انہیں رغبت دلائیں گے تو اچھی کوالٹیز ان کے اندر میں آتی جائے گی. بس ان کی روح جو ہے وہ کمال کی طرف بڑھتے جائیں گی. اور انسان فطرتاً کمال کو پسند کرتا ہے. کیونکہ انسان فطرتاً کمال کو پسند کرتا ہے تو اب آٹومیٹیکلی وہ اپنے وائف کو زیادہ چاہنے لگے گا، کیونکہ وہ دیکھے گا کہ اس کی روح کمال کی طرف بڑھ رہی ہے. اور وائف بھی جب دیکھے گی کہ ہسبینڈ کی روح کمال کی طرف بڑھ رہی ہے تو وہ بھی اسے اور زیادہ چاہنے لگے گی. تو دیکھیے اسلام کا ایسپیکٹ اور مائنڈ سیٹ یعنی دیکھنے کا طریقہ جو ہے وہ روح کی طرف میں ہے. تو انسان اپنے پارٹنر کی روح کو دیکھے، اپنے اسپاؤس کی روح کو دیکھے کہ وہ کس لیول پر ہے اور وہ کل کس لیول پر جائے گی. اور جیسے ہی وہ کمال کی طرف جاتی ہے تو آٹومیٹیکلی اس سے محبت بڑھتے جاتی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو ہیلپ کرے کہ دونوں بھی کمال کی طرف میں جائے. جس طرح سے قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وائف ہسبینڈ کے لیے لباس ہے اور ہسبینڈ بھی وائف کے لیے لباس ہے. لباس کا کام کیا ہے؟ لباس جو ہے وہ گرمیوں میں انسان کی باڈی کو گرمی سے بچاتا ہے، اور ٹھنڈی میں انسان اس ضخیم اور موٹے کپڑے کو پہنتا ہے تاکہ وہ ٹھنڈی سے بچے. اور دونوں ایک دوسرے کو یعنی کپڑا انسان کے عیبوں کو بھی چھپاتا ہے. تو بس ہسبینڈ وائف بھی ہر پرابلم اور ہر گناہ جو آ رہا ہے اسے ایک دوسرے کو بچائے اور دونوں ایک دوسرے کے عیبوں کو بھی چھپائے. ایسا نہ ہو کہ باہر جائے اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں جب بیٹھے تو دونوں ایک دوسرے کے عیبوں کو بتانا شروع کر دے کہ ہمارے وائف کے اندر میں یہ پرابلمز ہے، یا پھر وائف بتانے لگے کہ ہاں ہمارے ہسبینڈ کے اندر میں یہ ایشوز ہیں، ہمارے ہسبینڈ کے اندر یہ پرابلم ہے. تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ لباس ہو ایک دوسرے کے لیے تم. جس طرح سے لباس بدن کو چھپاتا ہے اور اسے سپورٹ کرتا ہے، اسے ہر بلا سے محفوظ رکھتا ہے، ہسبینڈ وائف بھی ایک دوسرے کو ہر بلا سے، ہر مشکلوں سے، ہر گناہ سے، ہر فحشا سے، ہر فسق و فجور سے بچائے. دونوں ایک دوسرے کو ہر برائی سے اور ہر پرابلم سے بچا کر رکھے.